بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ لوگوں نے پاکستان میں سنا ہوگا کہ جو پاکستانی یوتھ ہے وہ ہماری موٹیویشن سپیکرز کا بہت زیادہ مذاق اڑا رہے۔ آپ نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سنا ہوگا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کے جو قابل قدر موٹیویشن سپیکرز ہے ان کا مختلف طریقے سے مذاق اڑا رہے۔ حالانکہ موٹیویشن سپیکرز پوری دنیا میں موجود ہے اور ان تمام دنیا کے ممالک میں ان کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنی بھی ٹاپ کے موٹیویشن سپیکرز ہیں ان کی اس تمام دنیا کے معاشرے میں بڑی رسپیکٹ ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہاں پہ اس وقت 2000 سے زیادہ موٹیویشن سپیکرز کام کر رہے ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے وہاں کے یوتھ کو موٹیویٹ کر کے ان کی زندگی میں بدلاؤ لے کے آ رہے۔ موٹیویشن سپیکرز کسی بھی معاشرے کے ہو وہ اس معاشرے کے لیے ایک ایسٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے کے یوتھ کے اوپر کام کرتے ہیں اور معاشرے میں بدلاؤ لے کے آتے ہیں۔ اس وقت انڈیا میں جو یوتھ ہے وہاں کی جو انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہے اس میں ان تمام موٹیویشن سپیکرز کا بہت رول ہے، اور ایک سروے کے مطابق آنے والے چند سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ جو بلینئر ایگزسٹ کریں گے وہ انڈیا میں ہیں۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو ٹاپ کی موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ لوگوں کی زندگی کو چینج کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہاں پہ چیز تقریباً ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں ہماری جو یوتھ ہے ان کی ناسمجھی دیکھے کہ ان مینٹورز کی، ان قابل قدر لوگوں کی کہیں نہ کہیں پہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے مذاق اڑا رہے۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ بھی اس وقت بے شمار موٹیویشن سپیکرز ایگزسٹ کر رہے، اور وہ ان ملک کی اکانومی میں، وہاں کی جو اسپیشلی نالج اکانومی ہے وہاں میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں چند موٹیویشن سپیکرز اس وقت کام کر رہے اور بہت بڑا کام کرے۔ ان تمام میں جو ٹاپ کی موٹیویشن سپیکر ہے جن کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں، استاد ہمارے قاسم علی شاہ صاحب۔ قاسم علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک ایسڈ ہے۔ وہ ہماری یوتھ کے اوپر کام کر رہے، لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف بلا رہے، لیکن ہماری ناسمجھ قوم ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بھی مختلف قسم کے مذاق بنا رہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تمام واقعات ہوئے ہیں سوائے پریگننسی۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ وہ ہمارے ملک کے قابل قدر شخصیت ہے، وہ ہمارے ملک کے یوتھ کے منٹور ہے، وہ ہمارے ملک کے یوتھ کے اوپر کام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنے قابل قدر نام ہے، آزاد چائے والا ہے، اس شخصیت سے میں خود ملا ہوں، بہت بڑی پازیٹیو پرسنالٹی ہے۔ جب ان کو میں نے اپنی کمپنی کے انیشیٹو جو سٹارٹ اپ ہے ان کے بارے میں نے ان کو بتایا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، انہوں نے مجھے تمز اپ کیا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ لیکن ان کے بارے میں بھی ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک بہت ینگ پرسن ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے، ان کے اکیڈیمیا کے بارے میں اور ان کے بارے میں کچھ نازیبا قسم کے جو ہے ان کی جو لینگویج ہے وہ یوز کر رہے کہ وہ جو ہے صرف کمائی کے لیے کام کر رہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں موٹیویشن سپیکر کام کر رہے۔ اگر آپ امریکہ کا مثال لیتے ہیں تو اس وقت امریکہ میں دنیا کے سب سے ٹاپ موٹیویشن سپیکرز کام کر رہے، جس میں نک وائچک ہے، اس کے علاوہ ٹونی رابن ہے، اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی باب پراکٹر کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ میں خود ان کے لیکچر سے بڑا امپریس ہوں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں پی ایچ ڈی کے ٹف لائف سے گزر رہا تھا اور میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس وقت میں سویڈن میں ریسرچ کر رہا تھا اور وہاں میں تقریباً ٹوٹلی بلینک ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ پی ایچ ڈی میری بس کی بات نہیں ہے، اور عنقریب میں پی ایچ ڈی کو چھوڑنے لگا تھا۔ لیکن میں نے اس مشکل وقت میں
جب انڈیا کے ایک مشہور موٹیویشن اسپیکر میں نے سندیپ مہیشوری کو سنا تو ان کی الفاظ میں ایک عجیب طاقت تھی، انہیں میری لائف بدل دی اور مجھے ہمت آ گئی اور حالات سے۔ تو موٹیویشن اسپیکر کون لوگ ہوتے ہیں؟ موٹیویشن اسپیکر وہ لوگ ہیں جو اپنی اسٹرگل کی سٹوری، اپنی محنت کی سٹوری لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا جو استاد ہے وہ بھی موٹیویشن اسپیکر ہے۔ تو موٹیویشن اسپیکرز کا صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ صرف پیسے کمانے کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ موٹیویشن اسپیکر آپ کو پازیٹیوٹی سکھاتے ہیں، آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، آپ کو ہمت دیتے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو موٹیویشن اسپیکر ہماری یوتھ کو دیتے ہیں، جو اس وقت ہماری یوتھ اس چیز سے محروم ہے، اور وہ ہے امید۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو جینے کا امید دیتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں ہماری یوتھ کو اس وقت ان موٹیویشن اسپیکرز کی بات سننی چاہیے، محنت سے، عظمت سے اپنا نام پیدا کرے، اور کبھی بھی جیلسی میں آ کر ان عظیم شخصیات کے بارے میں ایسے الفاظ ادا نہ کرے جس سے بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو۔ تو کسی بھی معاشرے کے لیے جو موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے کے لیے جو استاد ہوتے ہیں، یہ اس معاشرے کے سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ خدا را ان قیمتی شخصیات کا قدر کرے، ان کی بات کو سنیں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کے آئے۔ جب میں سٹارٹ میں ان موٹیویشن اسپیکرز کو سنتا تھا، کیونکہ اس وقت میری جو سمجھ بوجھ تھی وہ کم تھی، تو میں یہی کہتا تھا کہ یہ کیا ان پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے بہت زیادہ موٹیویشن اسپیکرز کے لیکچرز کو، میرے پاس جب انالائزنگ پاور آئی، پھر جب میں نے سوچا کہ یہ حقیقت، ان کی تمام باتیں حقیقت پہ مبنی ہے، اصل میں میری نالج کی کمی تھی۔ تو لہٰذا اس وقت جو یوتھ ان کو کرٹیسائز کرے، ان کے پاس ان کی علم کی کمی ہے، وہ اپنی نالج اکانومی کو امپروو کرے، تب ان عظیم شخصیات کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور ان کو اپریشیٹ کرے، کیونکہ وہ آپ سے کچھ پیسے نہیں مانگتے، یہ آپ یوٹیوب پہ ان کو فری میں سنتے ہیں۔ یہ اس ملک کا سب سے جو عظیم اثاثہ ہے، اور میں ان تمام موٹیویشن اسپیکر کا نہایت مشکور ہوں، اسپیشلی قاسم علی شاہ صاحب کا، آزاد چائے والے کا، اور ڈاکٹر جاوید صاحب کا، کہ ان کی لیکچر نے میری زندگی بدل دی، مجھے جینے کا حوصلہ دیا، مجھے امید دے دی۔ آج میں اگر ایک کامیاب انسان ہوں تو اس میں ان تمام موٹیویشن اسپیکرز، ایون میں تو انڈیا کے بھی ٹاپ موٹیویشن اسپیکرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو بھی سنا، ان کی باتوں سے میں نے الحمدللہ اپنی کمپنی کا آغاز کیا، میں اس موٹیویشن سیکٹر میں آ گیا، میں اس وقت ہزاروں انسانوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ جو مجھے امید ملی وہ ان عظیم شخصیات سے ملی۔ تو خدا را جو ہماری یوتھ ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی موٹیویشن اسپیکرز، اپنے ملک کے جو قیمتی اثاثہ ہے، ان کی قدر کرے اور ان کی بات کو غور سے سنیں، اور ان کی جو ایفرٹس ہے ان کو اپریشیٹ کرے۔ تھینک یو سو مچ۔